جادوگروں کے ایمان لانے کا واقعہ۔ اس سلسلہ میں پہلے ایک واقعہ سن لیجئے، اس کے بعد لباس کے متعلق بات شروع ہوگی۔ ہم سب کے علم میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا جادوگروں سے۔ جادوگر فرعون کے تھے اور کافر تھے۔ جادوگر ویسے ہی غلیظ اور پلید قسم کے لوگ ہوتے ہیں، پاکی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو ہوا کیا کہ مقابلہ شروع ہوا اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی لاٹھیاں پھینکیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عصا پھینکا تو وہ مقابلہ جیت گئے۔ اس کے بعد رزلٹ کیا نکلا کہ سارے کے سارے جادوگر مسلمان ہو گئے۔ اب ذرا غور کرنے کی بات ہے، جادوگر جتنے بھی تھے ہزاروں کی تعداد تھی۔ 10,000 جو بھی تھے، 10,000 یا جو بھی تھے، جتنے بھی تھے، سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، ایک بھی کافر نہ رہا۔ غور کرنا ہوگا اس بات میں، سارے جادوگر مسلمان ہو گئے۔ فرعون اور اس کی فوج اور اس کی قوم جو قبطی تھی وہ سارے موجود تھے، ان میں سے ایک بھی مسلمان نہ ہوا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی مرضی، اللہ جسے چاہے ہدایت دے، لیکن علماء و مفسرین نے اس کے اندر ایک عجیب نکتہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان نہ ہوا، کوئی بھی ان میں سے مسلمان نہ ہوا فرعونیوں میں سے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی مرضی، اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ لیکن علماء و مفسرین نے اس کے اندر ایک عجیب نکتہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا جو کہ من جانب اللہ تھا، تو حجت بازی نہیں، سر تسلیم خم کیا اور سوچنے لگے کہ انسان تو یہ ہماری طرح کا ہے، مگر یہ کوئی انسانی فن نہیں ہے۔ اگر یہ انسانی فن یا انسانی کمال ہوتا تو یہ کبھی ہم پر غالب نہ آتا۔ تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانی کے آگے سر جھکایا اور بغیر چون چرا کیے حق کا اعتراف کر لیا، تو اس کے بعد اللہ نے اپنی رحمت سے ہدایت دینے کا فیصلہ کیا۔ رحمت الہی اور حب رسول کے حصول کا طریقہ۔ اگر میرا اور آپ کا لباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہوگا اور اسے ہم اپنائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مزید رحمتیں ہمیں مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرما دیا ہے یا اللہ کا انعام، لیکن اگر ہم مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے، اپنی اولاد کی زندگی میں لائیں گے، گھر والوں کی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے، تو ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا کرتا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لباسوں میں سب سے زیادہ پسند کرتا تھا۔ کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ کرتا پہننا بہتر اس لیے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ستر پوشی زیادہ ہے۔ یہ جسم کے اعضاء کو ڈھانپ لیتا ہے، کیونکہ کھلا بھی ہوتا ہے، سلا ہوا بھی ہوتا ہے، ٹائٹ نہیں ہوتا، تو اعضاء کا ابرا بھی نظر نہیں آتا اور پورے جسم کو صحیح طرح سے کور کر لیتا ہے۔ جسم کے اعضاء کو چھپانے والا ہوتا ہے، بے ستری کا احتمال نہیں رہتا، بخلاف چادر وغیرہ کے کہ انسان اس کو باندھ کر جسم پر اوڑھ بھی لے تو کہیں نہ کہیں چلتے پھرتے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے کہ کرتا زیادہ سطر چھپانے والا ہوتا ہے، بدن پر ہلکا ہوتا ہے اور اس کے پہننے میں تواضع و عاجزی ہوتی ہے۔ یہ مسائل جو آپ نے سنے ہیں، یہ جمع الوسائل جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 107 پر موجود ہیں۔
آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یہ 92 چینل جو تبلیغ 92 ہے اس کا وزٹ کریں اور لائک اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے۔